بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام آپ کی آواز میں مجھے کہتے ہیں جی زبیر ساجد ڈھلو. ناظرین آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں کس گاڑی میں آیا ہوں اور یہاں پہ کیوں اترا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضلع قصور ہے اور ضلع قصور کی آج ہم بات کریں گے مسائل کے اوپر. یہاں لوگوں کی جو مسائل ہیں, عام جو بازاروں کے مسائل ہیں, ضلعی انتظامیہ کے مسائل ہیں, سرکار کے مسائل ہیں, ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور بات کریں گے جو آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں, وہ ہیں خاص قسم کے گیسٹ جو کہ اس کمرے میں اس ہال میں موجود ہیں. ان کا نام ہے ڈپٹی کمشنر قصور مس آسیہ گل صاحبہ. چلتے ہیں ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور قصور کے حالات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. آئیے میرے ساتھ. السلام علیکم میم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. I'm fine. آپ کیسے حیریت سے؟ الحمدللہ میم. طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ جی I'm fine, thank you. ماشاءاللہ گھر بر ٹھیک ہے سب؟ جی آپ کی دعائیں الحمدللہ. آفس پہنچ جاتے ہیں آپ ٹائم پہ ہی؟ جی بالکل. تو بچوں کو ناشتہ نہیں کروانا ہوتا آپ نے؟ نہیں, اس کے لیے ملازم ہیں. اچھا چلیں, بہت اچھی بات ہے. تھینک یو. اچھا میم, آج کل کووڈ کی صورتحال مچ بیٹر ہو رہی ہے, کچھ کیسز کم آ رہے ہیں آج کل؟ جی پازیٹیوٹی ریشو دیکھیں تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کافی ہمارے کرونا کے کیسز کم ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں میں جو ایک لیول آف اویئرنیس آیا ہے جس کی وجہ سے وہ ویکسینیشن لگوانا شروع ہو گئے ہیں, اس سے بھی کافی فرق پڑا ہے. اچھا, کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ٹیسٹ کم کر رہی ہے سرکار کی, ٹیسٹ کم نہیں, ٹیسٹ میرے حال میں قصور کی صورتحال کیا ہے؟ ٹیسٹ تو اسی ریٹ سے چل رہے ہیں جیسے پہلے چل رہے تھے, لیکن اس کی ایک وہ سائنٹیفک ریزن بھی ہوتی ہے نا, ہر ویو کا ڈیوریشن ہوتا ہے. بالکل. تو اب میرے حال میں تھرڈ ویو از ڈائنگ ڈاؤن, تو وہ اب اس لیے بھی کافی کم ہو گئے ہیں. کیسز کم آ رہے ہیں تھرڈ ویو. کیا چانسز ہیں, کوئی فورتھ ویو آ سکتی ہے, ففتھ ویو, کیا ایکسپرٹس کہتے ہیں؟ آپ کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. فورتھ ویو کا ویسے ابھی تک کوئی اتنا خدشات تو نہیں پائے جاتے. ٹھیک ہے, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو جیسا. اور ہمارا جو ٹارگیٹ ہے 31 دسمبر تک پاپولیشن کو ویکسینیٹ کرنے کا, اگر وہ ہم اچیو کر لیتے ہیں تو پھر اس کا واقعی جو ہے وہ خطرہ ٹل جائے گا. لیکن ویکسینیشن کا ٹارگیٹ تو اچھی بات ہے, لیکن آج کل آپ کو پتا ہے ویکسینیشن کی سپلائی بھی کہیں رکاوٹ آ رہی ہے کہیں نہ کہیں. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ایکسپو سینٹر میں, آپ نے بھی دیکھا, سب نے دیکھا. اور اسپیشلی اگر ڈسٹرکٹ قصور کی بات کریں, یہاں جو سینٹرز چل رہے ہیں, کیا صورتحال ہے اب تک؟ لوگ ایزیلی آتے ہیں کروانے یا ڈر ڈر کے آ رہے ہیں؟ پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام کیا تو وہ لوگ کہتے ہیں جی 2 سال بعد زندگی موت کا پتہ نہیں. لوگوں نے مذاق بنا لیا اس چیز کو, جو آپ کے سامنے ایک فیک نیوز بھی وائرل ہوئی تھی. تو کس حد تک آپ لوگ اویئرنیس دے رہے ہیں قصور کی عوام کو, رہائشیوں کو؟ لوگ کس حد تک جو ہے انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ بھی چلیں جی میں اپنی فیملی کے ساتھ آتا ہوں اور سینٹر میں ویکسین لگواتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قصور کا ایجوکیشن لیول آف لٹریسی ریٹ, لیول آف اویئرنیس ایز کمپیئر ٹو جوائننگ جو کہ لاہور ہے اس سے بہت کم ہے. اور دوسرا جو آپ نے خود ہی بتایا کہ ایک وہ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں غلط ٹرانسلیٹ کر کے وہ میسیج غلط پوری پاپولیشن تک پہنچایا گیا 2 سال تک. اس کے لیے ہمیں بہت سیمینارز کرنے پڑے, اویئرنیس کیمپینز کرنی پڑی, پیمفلٹس بھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے. اس کے علاوہ اسکولوں میں جا کے سیمینارز کیے, ہیلتھ سینٹرز میں سیمینارز کیے, لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. ہماری ٹارگیٹ پاپولیشن جو وہ زیادہ رورل ہے. اب رورل ایریا میں آپ کو پتہ ہے ایک اپنا کلچر ہوتا ہے, دیہات کا اپنا کلچر ہے نا, وہاں 90 سال کی ماں جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں کو چیزوں کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. تو ان کے جو آگے بچے ہیں وہ بھی یہ ایک ڈر تو ہوتا ہے کہ ہماری ماں جی بڑھاپے کی عمر میں ہے, پتہ نہیں لگوائیں گے کیا ہو جائے گا. تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کا یہ ہے کہ ڈاکٹرز سے میں نے یہ کہا کہ آپ اپنی ویڈیوز میسیجز بنائیں, کیبلز کے اوپر میسیجز چلائیں, سوشل میڈیا کے مسجدوں میں اعلانات کروائیں, اپنے پٹواریوں کو استعمال. دیہات میں مسجد میں جو اعلان ہے اس کا بڑا امپیکٹ ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم نے خاص طور پہ اپنی رورل پاپولیشن کو جو ٹارگٹ کیا. ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ اس لیول پر ہم نہیں پہنچے کہ جہاں پہ ہم ایزیلی اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں, کیونکہ ہمیں بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے. ٹارگٹ جو قصور کو ملا ہے وہ اس میں ابھی تھوڑا سا کم جا رہی ہے, لو ریشو جا رہی ہے. اس کی وجہ بیسیکلی یہی ہے کہ لوگوں کے اندر خدشات بہت پائے جاتے ہیں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ان کو کور کیا جو سپلائی میں رکی ہے تھوڑی ویکسینیشن کی شارٹیج ہوئی ہے, قصور کس حد تک اس میں امپیکٹ پڑا ہے؟ اس میں سینٹر 1-2 دن بند رہے ہیں, نہیں رہے, یا لوگوں کو کیا مشکلات ہیں؟ اس میں ہم نے سینٹر بند نہیں کیا, کیونکہ جو ہمارے پاس سٹور کے اندر ویکسینیشن موجود تھی اس کو ہم نے اپنے ڈیز پہ ڈیوائیڈ کر کے, جو بیک اپ میں پڑی ہوئی تھی اس کو ہم نے اپنے ڈیز, اور زیادہ تر ہمارے پاس بھی سیکنڈ ڈوز کے پیشنٹس رہے تھے تو وہ ہم نے کور کر لیا اس میں. مطلب ہم نے یہاں پر کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہونے دی کہ ہماری ویکسینیشن ختم ہو گئی ہے یا کوئی پینک کریٹ ہو جاتا.
تو الحمدللہ 2-3 دن تھے وہ گزر گئے آرام سے. 2-3 دن ویکسینیشن گزر گئے. اب سپلائی پراپر آ رہی ہے. جو سینٹرز ہیں آپ کے وہاں پہ لوگوں کو ایزی ایکسیس ہے, آپ آن دی اسپاٹ لوگ جاتے ہیں, ویکسینیشن ہو رہی ہے لوگوں کی؟ جی, اس میں یہ ہے کہ پہلے ہم نے جب سینٹرز بنائے تھے تو جس وقت ویکسین کی سپلائی کم تھی, ہمارے پاس ٹوٹل 5 سینٹر تھے قصور میں, لیکن بعد میں ہم نے ان کو بڑھا کے 11 جو رورل ہیلتھ سینٹر ہیں جو کہ دیہات کی سطح پر واقع ہیں ان کو ہم نے تمام کو ویکسینیشن سینٹر ڈکلیئر کر دیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کو دور دور تک ٹریول نہ کرنا پڑے, تحصیل ہیڈ کوارٹر لیول پر آ کے ویکسینیشن کروانا کچھ مشکل تھا, اس لیے ہم نے رورل ہیلتھ سینٹر کو کووڈ ویکسینیشن. لیکن اس میں کوئی موبائل ہیلتھ سینٹر بھی کوئی انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ ایک گاڑی چلاتی ہے؟ کسی زمانے میں مجھے یاد ہے شناختی کارڈ لوگوں نہیں ہوتے تھے تو نادرا کی گاڑی چلا کرتی تھی دیہاتی علاقوں میں, تو وہاں اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیا گیا؟ ہمارے پاس قصور میں ایک موبائل ہاسپٹل ہے, کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے ویکسینیشن کا ایک خاص ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے, تو اس کو آپ ہر جگہ پہ کیری نہیں کر سکتے. اس ایک موبائل ہاسپٹل کو ہم نے یوز کیا جہاں پہ ویکسینیشن کی ڈیمانڈ زیادہ تھی. فار ایگزامپل ہم نے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے انڈسٹریل یونٹس کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. پتو کی میں اور کوٹ رادھا کشن میں انڈسٹریز ہیں, اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا موبائل سینٹر کے ذریعے. وہاں پر کیونکہ ہمیں ایک ہی چھت کے نیچے 6,000 8,000 10,000 مزدور مل جاتے ہیں. میڈم بینگ اے ڈی سی, آپ کا کیا صلاح مشورہ ہے کس طرح ہم ویکسین کو اوپر جو ہے لوگوں کو اویئرنیس پراپر دے سکیں کہ بھائی نا آ جائیں اپنی فیملی کو لے کے آئیں اور ویکسین لگوا لیں آسان الفاظ میں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گی کہ ہمیں لوگوں کو فورس نہیں کرنا چاہیے. آپ کی ذاتی رائے لے رہے ہیں؟ جی میں ذاتی رائے دے رہی ہوں, میں ذاتی رائے دے رہی ہوں, ناٹ ایز ڈپٹی کمشنر, ایز آسیہ گل, کہ آپ لوگوں کو فورس مت کریں, کیونکہ لوگوں کو فورس کرنے سے نا ان کے ذہنوں میں اور خدشات پیدا ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس ویکسینز کو لے کے پولیٹیکلی جو مطلب انٹرنیشنلی جو میسیج ایک چلا ہوا ہے اس کو بھی لوگوں کو ابھی تک ذہن میں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے ہمیں لوگوں کو فورس نہیں کرنا چاہیے, نیچرل فلو کے اندر جو مناسب سمجھتے اویئرنیس دینے کی کوشش کریں, جتنی زیادہ ہم اویئرنیس دے سکتے ہیں تاکہ لوگ خود کنونس ہوں, خود وہ آئیں. کیونکہ اگر ہم نے اس میں کسی بھی طرح کے کوئرسیو میتھڈ یوز کیے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو سکتے ہیں, وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے. خدمت آپ کی دہلیز پر اس ٹرمنالوجی سے کیا مراد ہے عام آدمی کے لیے؟ اس میں دیکھیں جیسے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ, دہلیز مطلب آپ کے گھر کے دروازے پہ حکومتی مشینری خود پہنچ رہی ہے آپ کی خدمت کے لیے, آپ کی سروس کے لیے. مطلب جو پبلک سروس ڈیلیوری ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا ایک لوگوں کو میسیج اس سے ملتا ہے کہ بجائے یہ کہ وہ عرضیاں لکھیں, دفتروں میں جائیں, اس کے بعد گھنٹوں ویٹ کریں, آپ کے پاس ایک موبائل ایپ آ گئی ہے, آپ اس کے اوپر جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ ایک بینگ سٹیزن اس ایپ کے اوپر لانچ کر سکتے ہیں, کمپلینٹ کر سکتے ہیں, وہ متعلقہ ادارے متعلقہ افسر تک خود پہنچ جائے گی, اور وہ اس کے اندر 24 آورز کے اندر 24 آورز سے لے کے 72 آورز اس کے لیے. لیکن ایک لوگوں میں نے یہ بھی ایک تاثر سنا ہے سوسائٹی میں کہ اگر میں کسی سرکاری دفتر میں جاتا ہوں, میرا کوئی کام ہے, تو وہاں پہ افسران اگر میرا کام کوئی نہیں کرتے, ڈیلے کرتے ہیں, تو جب ایپ کے ذریعے ہم کرتے ہیں تو ایپ کے ذریعے بھی پھر اسی آفیسر کے پاس کام آتا ہے, پھر ڈیلے کا خدشہ ہے. نہیں دیکھیں اس میں فرق ہے نا, کیونکہ جب آپ روٹین میں کسی آفس میں جاتے ہیں تو آپ کی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی ہوتی. جب ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا تھا تو اس سے پہلے کافی دن پہلے سے ہم اس کی ایڈورٹیزمنٹ سٹارٹ کر دی تھی. ہم نے کیبلز کے اوپر بھی میسج چلائے, ہم نے پورا یہاں پہ انوگریشن اس کی تاکہ زیادہ سے زیادہ تک لوگوں تک میسج پہنچے. عام آدمی جو نہیں پڑھا لکھا, میں ایپ نہیں یوز کر سکتا لیٹ سپوز, تو کیا طریقہ کار ہے؟ نہیں, آج کل میں اس سے اگری اس لیے نہیں کروں گی کہ آج کل آپ کو پتا ہے ہر کسی کے پاس موبائل ہے, جو نہیں بھی پڑھا لگا وہ بھی یوٹیوب اینڈرائڈ یوز کر رہے ہیں. اگر کوئی سویپر ہے وہ جھاڑو پھیر رہا ہے پھر بھی وہ موبائل جیب سے نکال کے اس پہ بات کر رہا ہوتا ہے, اور اسمارٹ فون, مطلب اینڈرائڈ فون تو ختم ہو گئے نا, اب تو 40 اسمارٹ فون رہے. اچھا, اس سے پہلے ابھی تو یہ ایک انیشیٹو آیا, اس سے پہلے گزشتہ حکومتوں میں کیا طریقہ کار تھا؟ وہی طریقہ کار تھا سرکاری دفتر جائیں, کوئی سن رہا ہے کوئی نہیں سن رہا, کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, کئی بیریئرز آ رہے ہیں. بالکل, یہ کیا فرق ہے پھر آج کے؟ میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا موجودہ حکومت کا انیشیٹو ہے کہ آپ خود جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. جو قصور کی عوام ہے وہ کس حد تک اس ایپ پہ آ چکی ہیں ابھی تک؟ آپ کے پاس کتنی شکایات آتی ہیں؟ جی, ہمیں کوئی تھاؤزنڈز کے قریب اس میں شکایات آئیں, اور جو ایکٹیویٹیز, کیونکہ آپ کو انشاءاللہ رزلٹ بھی پتہ چلے گا, تو وی آر ایکسپیکٹنگ امنگس ٹاپ 5 ایز فار نمبر آف ایکٹیویٹیز از کنسرن, اور اس کے تھینک یو سو مچ. اور شکایات کے ازالے میں بھی تقریباً 5000 کے قریب ہمارے پاس آئیں, جس میں سے 4500 جو ہے وہ کر دی گئی ہیں ریزالو. تو کافی اچھا رسپانس ملا ہمیں لوگوں کی طرف سے بھی اور باقی ہمارے آفیسرز کی طرف سے بھی.
کیونکہ اس کی ساری میٹنگز کو ہے جو وہ میں نے خود پریزائڈ کیا, اور میں نے لوگ آفیسرز کو بھی یہ میسج دیا کہ ہم نے اس پروگرام کو بہت سیریس لے کے چلنا ہے. اس میں حکومت کا ایک اور انیشیٹو ہے کسان کارڈ کا اجرا, ٹھیک ہے, جو کہ یہاں پر تقریباً 80,000 کے قریب فارمرز اس پر رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. یہ ایک اور بڑا اچھا سٹیپ ہے جو کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے عین مطابق ہے, جس میں ہم نے کرپشن کو کرٹیل کرنا ہے. جب آپ آن لائن سبسڈی دیں گے, وہ کھاد پر ہو, بیج پر ہو یا مشینری پر ہو, وہ آپ کو آپ کے کارڈ کے ذریعے ٹرانسفر کی جائے گی. تو یہ کارڈ ہر کسی کو مل گیا ہے؟ جی, تقریباً 80,000 کسانوں نے رجسٹرڈ کیے, جس میں سے ہم نے ان کو دینے کا عمل جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے. اب جب آپ کا ہیومن انٹریکشن کم ہوتا جائے گا تو obviously کرپشن بھی کم ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے کسانوں کے لیے بڑا اچھا ہے. کسانوں کو میسج دینا, عام آدمی جو کسان ہے جس کو نہیں پتہ اس بارے میں, جی, اس کو پتہ چلے طریقہ کار کیا ہے, پروسیس کیا ہے. جی, اس کے لیے ہمارا محکمہ زراعت جو ہے وہ فلی آن بورڈ ہے, اور وہ گاؤں گاؤں جا کر کسانوں کے ساتھ, کیونکہ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے, اور وہ ان کو تمام طریقہ کار جو ہے, جو ڈاکیومنٹس چاہیے, اور اس کو بڑا سمپلیفائی رکھا گیا ہے. صرف آپ اپنے شناختی کارڈ اور اپنی زمین کی ملکیتی ثبوت کے ساتھ آ کے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کسان واقعی یہ کسان ہے, کوئی اور فیک پرسن نہیں ہے, تو وہ اس کی رجسٹریشن کروا سکتے. یعنی کسان کو اپنا شناختی کارڈ چاہیے, اس کی زمین کی فرد یا ڈاکومنٹ جو بھی ہوتا ہے وہ سرکاری متعلقہ بندے کو دے تو اس کا کسان کارڈ بن گیا, اس سے فائدہ اٹھا سکتے. چلیں, بہت شکریہ جی میڈم. فی الحال یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم میڈم سے مزید گفتگو کریں گے. قصور شہر میں قبضہ مافیا کا کیا اس وقت صورتحال ہے, دیگر جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کریں گے, اور قصور کے اوپر اسپیشلی پروگرام کر رہے ہیں کہ قصور بابے بلے شاہ دا جڑا شہر ہے ان دی حل کیے تے اگو مستقبل چ جڑا ہے میڈم ان دے شہر واسطے کی کریں گے. یہاں وقت چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین خوش آمدید. بات ہو رہی ہے ڈپٹی کمشنر قصور مس آسیہ گل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزے کی باتیں بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے آپ نے سنا ہم نے قصور شہر کے حوالے سے کرونا پر بات کی, کسان پیکج پر بات کی, اور دیگر ایشوز پر بھی بات کریں گے, ساتھ ساتھ ان کی لائف کو بھی ڈسکس کریں گے. میڈم, آج کل تو بڑی ٹیکنالوجی کا دور ہے, بڑا ایڈوانس لیول کا دور ہے. جو ورکنگ وومن ہے ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے, وہ گھر میں بچوں کو کس طرح ٹائم دیں, یا آپ نے کہیں جانا کہیں بند سور کے تو وہ کس طرح بنا. آج کل تو لوگوں نے میک اپ آرٹسٹ ہائر کر لی ہیں, تو آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہے یا خود ہی اسٹرگل کر رہی ہیں ساری؟ نہیں, میرا خیال ہے اتنا فارمل تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو میک اپ آرٹسٹ ہائر کرنے پڑے, اور اپنے اندر یہ ایکسپرٹیز لانی چاہیے کہ اگر آپ کو 10 منٹ میں بھی تیار ہونا پڑے تو وہ آپ اس کو یوٹیلائز کر کے ہو جائیں. تو میرا خیال میں تو سب کچھ خود مینیج کرتی ہوں. ہمارے گھر تو کہیں کسی نے جانا ہو تو خواتین تو آدھا گھنٹہ تیاری پہ لگا دیتی ہیں. نہیں, آپ مجھے 5 منٹ کا بھی اگر نوٹس دیں گے تو I can get ready within 5 minutes. بچوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں اس ٹف لائف کے ساتھ؟ میں نے کیونکہ شروع سے ہی اسی لائف کا بچوں کو بھی عادی بنایا ہے, اور بچوں کو بھی میں نے تقریباً انڈیپینڈنٹ اسی لیے کیا ہے. کہیں جانا ہو تو وہ دے کین میچ دیئر ڈریس, وہ خود اپنے شوز, اپنے ڈریسنگ سب کچھ کر سکتے ہیں, تو اس لیے کبھی پرابلم نہیں ہوئی. صبح کتنے بجے جلدی اٹھنے کی, کتنے بجے آتی ہے؟ جو بچے کہ کل ہی میری بیٹی مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ ماما اسکول اتنی جلدی کیوں لگتے ہیں, کیونکہ 1 سال لندن میں گزار کے آئے, وہاں پہ اسکولوں کی ٹائمنگ 10 o'clock ہے, تو بچے بڑا کمفرٹیبلی صبح 9 بجے بھی اٹھیں تو اپنا 10 بجے اسکول پہنچ سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ بچے ارلی ٹائم ہوتا ہے اس لیے بچوں کو جلدی اٹھنا پڑتا ہے. اراؤنڈ 6:30 اٹھ جاتے ہیں, اور رات 11 بج جاتے ہوں گے جی. اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ وہ اپنا الارم خود لگا کے میری بیٹیاں سوتی ہیں. تو بچوں کو رات کو ڈانٹ کے نہیں جلدی سو جائیں یا موبائل کے اوپر لگے رہتے ہیں؟ وہ تھوڑے سے اب ہمارے اسپیکٹرم بھی چینج ہو گئے ہیں سوسائٹی کے, مطلب جو ہمارا بچپن تھا اور جو ہمارے بچوں کا بچپن ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب بچوں کو سلانے کے لیے آپ کو ان کے گیجٹس لینا پڑتے ہیں تبھی جا کے وہ سوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. چلیں, آپ کا زمانہ ہم پھر ڈسکس کریں گے. کسان پر بات ہو رہی تھی پہلے, اور گندم کی خریداری کا ہدف پورا کر لیا آپ نے؟ گندم کی خریداری کا کیا طریقہ کار تھا؟ جی, ہمارے پاس تک 14 سینٹرز بنے تھے, اور الحمدللہ ہم نے پچھلے سال سے 10% زیادہ کیا. لاسٹ ایئر اٹ واز 77%, لیکن اس دفعہ ہم اس کو کھینچ کے 87% پہ لے کے گئے ہیں. کھینچ کے بہت محنت کر کے, اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ پلفریش تھی, باہر گندم چلی جاتی تھی, اور پھر تھوڑا سا ریٹ کا ڈفرینس ہونے کی وجہ سے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اوپن مارکیٹ میں سیل کر دیں گندم کو. تو ہم نے 87% اچیو کیا ہے, لیکن کیونکہ اوور آل پنجاب کا ٹارگیٹ اچیو ہو گیا تھا
اور اس وجہ سے پھر وہ گورنمنٹ کی طرف سے کلوز کر دیا گیا. اچھا ایجوکیشن کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اب ہمارے قصور جیسے شہر سے لوگوں کو جانا پڑتا ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے, لاہور جانا پڑتا ہے, اسلام آباد جانا پڑتا ہے. قصور شہر میں یونیورسٹی کا قیام کب تک ہو سکتا ہے؟ ایجوکیشن کیسے بہتر آ سکتی ہے؟ خاص طور پہ ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں بچیوں کے اسکول کی اپگریشن, اب بجٹ میں تو کہہ دیا گیا کہ اپگریشن ہوگی, کیا واقعی ہو جائے گی یا صرف کاغذی کارروائی ہے؟ قصور یونیورسٹی پہ میں پہلے بات کرنا چاہوں گی بیکاز اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. قصور میں جب میں نے چارج لیا تو مجھے پتہ چلا ہائر ایجوکیشن کا بہت فقدان ہے, تو اس لیے میری بھی کچھ پرسنل ایفرٹس شامل رہیں. اس میں کرنل ہاشم ڈوگر صاحب نے بھی ساتھ دیا اور سی ایم آفس سے بڑا پازیٹیو رسپانس ملا, اسپیشلی پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم صاحب, انہوں نے بڑا اس میں ہیلپ آؤٹ کیا. ہم قصور میں جو کہ چونیا تحصیل کے اندر سینٹرلی لوکیٹڈ ہے, قصور یونیورسٹی کا قیام ہوگا جس میں ADP میں اپروول ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ یہ ٹاپ پرائورٹی کے طور پہ اس پروجیکٹ کو میں خود سپروائز کروں گی اور کوشش کروں گی کہ جس ٹائم پیریڈ کے اندر اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے یہ اسی کے اندر مکمل ہو. کب یہ قصور کے رائٹوں کو خوشخبری مل رہی ہے؟ انیشلی تو 3 ایئرس کا ہے جس کے لیے 300 ملین اسے ADP میں رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم اس کو ٹائملی کمپلیٹ کر لیں تو یہ بہت اچھا قصور کے رہنے والوں کے لیے ایک انعام ہوگا. دوسرا ایجوکیشن کے اوپر میرا اسپیشل فوکس ہوتا ہے. ابھی ہم نے DPS قصور میں ایک تھا, ایک DPS ہم پتوکی میں بنا رہے ہیں اور ایک DPS ہم چونیا میں بھی بنا رہے ہیں. یہ بھی ایک کوالٹی ایجوکیشن اس میں ایڈ ہوگی. باقی جو گورنمنٹ کی طرف سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو فنڈ آتا ہے اس کو روٹین کوشش کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہاں پر لگایا جائے جہاں پہ اس کو لگنا چاہیے, جو ڈیزرو کرتے ہیں اسکول ان میں, لیکن ابھی بھی بہت گنجائش ہے امپروومنٹ کی. اچھا قصور شہر جو ہے بابے بلے شاہ یہاں سے مشہور ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ قصور شہر آباد تھا, بابا بلے شاہ جو ہے وہ آئے یہاں پہ, لوگوں نے اسے باہر نکال دیا, پھر شہر وہاں پہ آباد ہو گیا جہاں بابا بلے شاہ کا قیام تھا. تو ایک روحانی شخصیت ہیں, پوری دنیا سے ٹورسٹ بھی آتے ہیں یہاں پہ, تو ان ٹورسٹ کے لیے بھی وہ اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے قصور ڈسٹرکٹ نے کوئی, جیسے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے جو ٹورسٹ ہیں ان کو بڑا پروموٹ کرنا چاہیے, پاکستان میں بڑی گنجائش ہے, اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیے گئے؟ جی اس حوالے سے میں نے انیشیل میٹنگز کچھ کی ہیں, کچھ یہاں پر کیونکہ آپ نے دیکھا بابا گرو نانک کا جیسے وہ کوریڈور بنایا ہے, اس کے یہ میرے ذہن میں تھا کہ اگر ہم بابا بلے شاہ کا دربار جو اس کو اس طرح کا کچھ کنورٹ کر سکیں, لیکن اس میں کیونکہ قصور بارڈر ایریا ہے اس میں ہمیں اور بہت ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. تو جو ریلیونٹ ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے گو ہیڈ ملے گا, NOC ملے گا, تو پھر اس کے اوپر مزید کام شروع کریں گے. جو ایک چیز میں بتانا چاہتی ہوں اس کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے, قصور میں بڑا ٹریڈیشنل آپ نے دیکھے ہوں گے بازار کی طرف آپ اندرون, جیسے لاہور کے اندرون شہر ہے اسی طرح قصور کے بھی اندرون بازار ہیں, اور اس میں 12 کے قریب بڑے خوبصورت دروازے بنے ہوئے ہیں, لیکن ان کے انکروچمنٹ کی وجہ سے اور پوسٹرز انلیگل پوسٹرز لگے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں کہ ان کی خوبصورتی بالکل ختم ہو گئی ہے. ٹورسٹ ہمیشہ اس جگہ پر آتا ہے جو خوبصورت ہو, بالکل ایسے ہی. تو یہاں پر چوک بنے ہوئے ہیں ان کو بیوٹیفائی کروا رہے ہیں. اور سب سے بڑا جو مجھے انیشیٹو لگ رہا ہے وہ انشاءاللہ بابے بلے شاہ کے نام سے قصور کا ہم ایک انٹری گیٹ ڈیزائن کر رہے ہیں جس میں قصور میں جو لوگ آئیں گے وہ انٹری گیٹ دیکھیں گے بابے بلے شاہ. جی بالکل, اس میں جو بابا بلے شاہ کی پگ ہے اس کو ہم سینٹرلی لوکیٹ کریں گے, اور یہ اس طرح کا مونیومنٹ ہوگا جو بہت دور سے, اس کو ایلومینیٹ بھی اس طرح سے کروا رہی ہوں, ابھی اس کی ڈیزائننگ چل رہی ہے, تو وہ پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگی. اور جب یہ اللہ کے حکم سے ہم اس کو تعمیر کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس کو دور دور سے دیکھنے کے لیے آئیں گے. میڈم قصور شہر جیسے کہ ہم نے ذکر کیا بابے بلے شاہ کے نام سے جو ہے اس کی پہچان ہے پوری دنیا میں. اگر ہم 1 2 3 سال پیچھے چلے جائیں گزشتہ کچھ عرصے میں چائلڈ ابیوز, اس کے علاوہ یہاں پہ جنسی زیادتی کے واقعات بہت زیادہ ہوئے, زینب قتل کیس کا بھی ایک واقعہ ہمیں یاد ہے. تو اس چیز کو مینیج کرنا آپ کے لیے کتنا مشکل کام ہے؟ دیکھیں اگر آپ اس کو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کہیں گے تو لا اینڈ آرڈر اب پیورلی پولیس کا کام ہے, زیادہ تر جو ہے وہ پولیس خود اس کو مینیج کر رہی ہوتی ہے, ہمارا بہت کم اس میں رول رہ گیا. اور الحمدللہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں بہت اچھے, بہت ایفیشینٹ, بہت ہارڈ ورکنگ اور بہت ہی محنتی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں عمران کشور صاحب. انہوں نے اسپیشلی اس پوائنٹ کے اوپر جو آپ نے بتایا کہ قصور جس وجہ سے ہائی لائٹ ہوا ہے اس کے اوپر بہت کام کیا, جس میں سب سے اچھی ان کی کنٹریبیوشن میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر انہوں نے ایک ریسرچ کا بھی آغاز کیا کہ یہاں پہ کیوں یہ ریشو زیادہ ہے.
اور ان کے ساتھ ہی بات کرتے ہوئے مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں پر قصور میں ہائیسٹ ریٹ نہیں ہے چائلڈ ابیوز کا، مظفر گڑھ میں شاید اس سے زیادہ ہے، اور لیکن انفارچونیٹلی یہ نیگیٹیولی ہائی لائٹ ہو گیا، جس کی جو ذکر آپ نے کیا زینب قتل کیس کی وجہ سے، اور اس وجہ سے اب ہمیں قصور کا نام ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر جو ہے وہ چائلڈ ابیوز، ہراسمنٹ اور اس طرح کی چیزیں ہیں اتنا زیادہ. اس کو اب ہمیں ضرورت ہے کہ اس کا ہم سافٹ امیج اجاگر کریں، جس کے لیے میں اسپیشلی فوکس کر رہی ہوں کہ ہم اس کے اوپر جو اس کے کلچرل اسپیکٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کی بیوٹیفیکیشن کے اوپر توجہ ہو، اور اس میں جو ہے جتنے بھی ہم سافٹ امیج اس کا جنریٹ کر سکیں، تو یہ ہمارا فوکس ہے. یہاں پہ جو بے شمار ڈپٹی کمشنر آئے ہیں ماضی میں، یہی باتیں ہوتی رہی ہیں، وہ سافٹ امیج بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں، چیزیں بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس طرح نہیں ہو سکے. ان کا کبھی ٹرانسفر ہو گئی، کبھی ٹرنور پورا ہو گیا. ہاں جی بالکل. پھر اس کے لیے کوئی خواہش رہ جاتی ہے؟ دیکھیں بالکل میرا خیال ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر آپ کی ٹوٹل جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی سیٹسفیکشن، کوئی نہ کوئی تشنگی باقی رہ جاتی ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہو. اصل چیز صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ جذبہ موجود ہو کہ آپ نے کسی ایریا کو یا کسی پوسٹ کو جوائن کیا ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے پازیٹیو کنٹریبیوشن کر سکیں. آپ کو اپنی کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے. مطلب بہت سارے ہمارے ہاں ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جن سے بندہ ڈیجیکٹڈ ہو کے کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا. بس اس فیکٹر کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں اور اپنی کوشش آپ مطلب اپنی کوشش جاری رکھیں نا کہ مطلب فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انکروچمنٹ ریموول ایک بڑا ہمارے ہاں مسئلہ رہتا ہے. ادھر آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں، ادھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کو سٹاپ کرنا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ میں آپ اسپیشلی کوٹ کروں گی جو قصور میں ہم نے لینڈ گریبر سے زمین چھڑوائی سرکاری، وہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اگر ہم تھوڑے سے بھی کسی اس سے ڈر کے بیٹھ جاتے کہ جی میں پرسنلی خود سپروائز کرتی رہی، تھریٹس بھی آتی ہیں آپ کو اوبویسلی اس طرح کے کاموں میں. اب اس میں سمجھتی ہوں کہ میری والدہ کی دعائیں بہت شامل ہیں. وہ گھر سے نکلتے وقت ان کی جو ہے یہی ہوتی کہ خیریت سے جاؤ اور خیریت سے واپس آؤ. پیرنٹس کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے. اور اب اگر خود جذبے کے ساتھ کام کریں تو اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے. لینڈ مافیا آپ نے بات کی ہے، تو جو لینڈ مافیا ہے یہاں پہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے خاص اقدام کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ تو ایک خاتون ہے تو ان سے ہم جو ہے وہ فیس کر لیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس میں سب سے زیادہ تو دیکھیں آپ کی اچیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ جوائن کریں اس کے بعد مزید اس میں اضافہ نہ ہو. فرسٹ سٹیپ یہ، اور وہ آپ کے کنڈکٹ جو ہے وہ اس سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے. آپ خود انوالو نہیں ہوتے تو بہت ساری چیزیں ویسے ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس کے بعد یہ کہ جو آلریڈی انکروچ لینڈ ہے اس کو آپ نے کیسے ریٹریو کرنا ہے. اس کے اندر میں کریڈٹ دیتی ہوں ہمارے ایس ایم بی آر صاحب کو، بابر حیات طارر صاحب، بہت ماشاءاللہ وہ اپنے آفیسرز کی پیٹرونیج کرتے ہیں، ان کی بیک پہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور آپ بولڈ طریقے سے کام کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو مکمل سپورٹ آتی ہے؟ جی الحمدللہ. ہمیں اس طرح جو آپ کو تھریٹس آتی ہیں، کوئی فون کالز، کوئی میسیج آتے ہیں، اس کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں؟ ہمیں یہ تو آپ کی پرسنل میرے حال میں اس کے اوپر ہے، کیونکہ میں پٹھان ہوں، مجھے نارملی کوئی اتنی آسانی سے نہیں ڈرا سکتا. اچھا جی میرے خون میں شامل ہے. پٹھان آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں؟ بالکل، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. کال کے علاوہ مجھے پرسنلی میرے آفس میں آ کے، ناٹ ان دس پوسٹ، وین آئی واز سرونگ ان اسلام آباد، اس وقت کے پولیٹیکل فگر کے ایک بھائی جو کہ قبضہ مافیا کا بہت بڑا حصہ تھے، مجھے میرے آفس میں آ کے وہ تھریٹ کر کے گئے کہ میڈم آپ بہت فاسٹ چل رہی ہیں. اچھا جی. اور مشورہ انہوں نے مجھے دیا کہ آپ اپنے سٹیپس جو ہیں وہ اپنی جو بھی کوششیں ہیں ان کو آپ بیک فٹ پہ لے جائیں. لیکن الحمدللہ مجھے کبھی کسی اس قسم کی چیز سے ڈر نہیں لگا. تو وہ سیاسی جماعت تگڑی جماعت تھی جن کے جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سیاسی جماعتیں ہیں ہی کتنی. اب چلے جی یہاں پر چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس طرح کی مزید گفتگو جو ہے وہ میڈم سے جاری رکھیں گے. کے بعد ناظرین خوش آمدید. بات ہو رہی ہے ضلع قصور کے اوپر، اور ضلع قصور بالکل لاہور کے ساتھ والا ضلع ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہاں پہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ خاتون ہیں، مس آسیہ گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. پروگرام کے پہلے سے بھی آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ابھی بھی ہم گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. میڈم، چائلڈ پروٹیکشن بیورو
جو ہے یہاں پہ قصور میں کیوں نہیں بن سکا, کیا وجوہات ہیں؟ لاہور میں تو بہت بڑا آفس بنا دیا گورنمنٹ نے. جی, یہاں پر جب میں آئی ہوں تو میں نے آبزرو کیا کہ یہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نہیں ہے, کیونکہ چائلڈ ابیوز کا یہاں پہ بہت ہائی لائٹڈ تھا جیسا ہم نے پہلے بات کی. اس لیے میری یہاں پہ آنے کے فوراً بعد میڈم سائرہ جو چیئرپرسن ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی, ان سے بھی ملاقات ہوئی. شی واز آلسو ویری انتھوزیاسٹک کہ ہم نے قصور کے اندر اسپیشلی اس کو بہت فوکس کرنا ہے. تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا یہاں پہ آفس کے لیے لینڈ آئیڈینٹیفائی, جی وہ ہم نے ان کا ایشو ریزالو کر دیا ہے. لینڈ آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے بورڈ آف ریونیو میں بھجوا دیا ہے کیس, انشاءاللہ وہ جلد الاٹ ہو جائے گی. اس کے بعد چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اسٹیبلش ہونے سے آپ دیکھیں گے کہ چائلڈ ابیوز کے اوپر بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ. اچھا, سرکاری محکموں میں آپ ماشاءاللہ ڈی سی ہیں یہاں کی, کس حد تک جو ہے وہ کرپشن کا لیول لو ہوا ہے یا اسی طرح چل رہی ہے جیسا کہ گزشتہ حکومتوں میں چلتی چلی جا رہی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اسی طرح سے چل رہی ہوگی, کیونکہ میرا خاص فوکس ہے اس کے اوپر, کرپشن کے اوپر, اور میری طرف سے بہت کلیئر اور لاؤڈ میسیج سب کو چلا گیا تھا جب میں نے جوائن کیا تھا. اس میں میرا پرسنلی یہ ویو ہے کہ اگر آپ ہیڈ اوپر خود فیئر طریقے سے کام کریں تو نیچے بھی کرپشن کم ہو جاتی ہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ کرپشن کے اوپر زیرو ٹالرنس پالیسی کے اوپر عمل کیا ہے ہمیشہ. کل ہمارے سامنے ایک ویڈیو کا میرے پاس پہنچے کسی ذریعے سے, جس میں ایک پٹواری چونیا میں پیسے پکڑ رہا تھا, اور میرا خیال ہے کہ ود ان منٹس 5 to 10 منٹس ہی واز انڈر سسپینشن. اے سی چونیا نے انڈر سسپینشن پلیس کیا اور اس کے بعد اس کی پیڈا کی کارروائی بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. یہ ایک ایسا میسیج ہے جو جائے گا تو سب کو اس کے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر 0% ٹالرنس کرپشن کے اوپر. تو یہی میرے خیال میں ایک سگنل ہوتا ہے کہ آپ سب کو الرٹ کر دیتے ہیں کہ اب کرپشن از نو مور ایکسیپٹیبل. آپ کو کبھی آفر ہوئی؟ جی, اکثر. کوئی واقعہ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گی, لیکن یہ ہوتا ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو توفیق دیتا ہے بچنے کی, اور میرا خیال ہے کہ رزق حلال جو ہے اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے. کتنی آفر ہوئی؟ 1 کروڑ کی آفر ہوئی آپ؟ نہیں, اماؤنٹ میں کوٹ نہیں کر سکتی, لیکن آفر ہوئی بڑے بڑے جی اوبویسلی جب آپ ایسی سیٹوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں لائک نام لیے بغیر تو بتائیں نا, ڈپٹی ڈی جی انفورسمنٹ, تو اس طرح کی سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی اکثر جو ہے وہ آتی ہیں, آپ تک پہنچتی ہیں کہ جی آپ یہ کام مت کریں. مطلب اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ یہ نہیں کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو پیسے ملیں, اگر آپ کام کو نہ بھی کریں گے تو اس کے بھی ہوتا ہے. کسی کام پہ روکا گیا, کسی کام پہ روکنا, تو اکثر مطلب وہ اس طرح کی پرابلمز آتی رہتی ہیں سروس کے درمیان. دس از پارٹ آف سروس. لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ پرسویرنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے آپ کو اس پہ ثابت قدم رہنے کی, اور وہ اس میں اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ رزق حلال پہ قناعت کے عادی ہوتے ہیں, جو آپ کے پاس موجود ہو آپ اس سے خوش ہوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوں, اور وہی آپ کو بہت لگتا ہے. اکثر ہم نے آفیسر دیکھے ہیں جو بک بھی جاتے ہیں اکثر اوقات, لیکن یہ آپ کی پرسنل ہوتی ہے ہر کسی کی کہ اس کی پرسنل گرومنگ کیسی ہے, والدین سے ٹریننگ کیسی ہے, تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ تو ڈیفینیٹلی والدین کا ہوتا ہے, گھر کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے. اچھا, آپ نے جب سی ایس ایس سوچا, کھانا کھا رہے تھے اچانک سوچ پیدا ہوئی سی ایس ایس کرنا ہے, والدین کا پریشر تھا یا خود ہی کچھ, کیا مجھے بتائیں ذرا. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ سی ایس ایس کرنے کے ارادہ بھی میرا قصور سے بنا تھا. اچھا. کیونکہ میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی, ٹاؤن پلاننگ میں میں نے جب کیا انجینئرنگ کی یو ای ٹی. جی, اس بیسیکلی اٹس نون ایز ٹاؤن پلاننگ, سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ. آئی واز اے گولڈ میڈلسٹ, میں نے 4 سال ٹاپ کیا تھا, جس کی وجہ سے جب میں پاس آؤٹ ہوئی تو پاس آؤٹ ہونے کے 1 ہفتے کے بعد ہی میں آئی واز آن جاب ود UNDP. یہاں پر UNDP کا ہی پروجیکٹ تھا جس کو میں نے جوائن کیا, اور یہاں پر آ کے جب میں نے لوگوں کی پیتھیٹک کنڈیشن دیکھی ایجوکیشن میں اور اس کے علاوہ ہیلتھ میں, تو اس چیز سے میرا مائنڈ میک اپ ہوا کہ مجھے کچھ پالیسی میکنگ پوزیشن پر آنا ہے, کیونکہ یہ وہ پوزیشن ایسی تھی کہ میں لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی تھی. تو اس وجہ سے کچھ کرنے کے عزم نے, لوگوں کی زندگی بدلنے کے عزم نے مجھے سی ایس ایس کی طرف رجحان میرا بنا, اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ پھر میں نے جو ارادہ کیا اللہ نے اس میں کامیاب کیا. شادی سے پہلے ہوا, شادی کے بعد؟ شادی سے پہلے ریٹن اور انٹرویو اور ٹریننگ شادی کے بعد. یعنی سی ایس ایس کے امتحان کے درمیان آپ کی زندگی کا امتحان بھی ہو گیا؟ جی بالکل ایسے ہی. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک ماں بھی ہیں, ایک بیوی بھی ہیں, ایک سرکاری عہدہ بھی آپ کے پاس. یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک پورے ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ سمجھ لیں اس پورے ضلع کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, اس کے بعد اختیارات ایسے ہوتے ہیں. جی. تو
آپ کیا سمجھتی ہیں آپ اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں اور اس میں کس حد تک مشکلات آتی ہیں؟ ذرا گھر سے مجھے بتائیے گا تاکہ ایک میسج آئے ورکنگ وومن کے لیے. دیکھیں آپ کو ایک بیلنس کرنا پڑتا ہے. آپ پروفیشنل لائف کے ساتھ آپ کی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے, اور وہ اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا کام وقت پہ سٹارٹ کریں, وقت پہ ختم کریں, تو تبھی یہ ممکن ہوتا ہے. اس میں آپ کی فیملی کا کوآپریشن بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے, اور الحمدللہ اس میں میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹیو ہیں. اب چھوٹی سی آپ نے کہا کہ گھر سے سٹارٹ کریے گا, تو میں بتاتی ہوں کہ 3 دن سے میرے بیٹے کو بہت سخت فیور ہے, لیکن اس کے باوجود میری آفیشیل ڈیوٹیز میں کہیں پہ بھی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ اپنی فرائض کو کتنا امپورٹنس دیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک بیلنس کر سکی ہوں, اور آگے بھی وہی توفیق دینے والے. تو آپ کے جو ہسبینڈ ہیں, اب ان پہ بچوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے جب آپ نہیں؟ دیکھیں اس میں مل کے شیئر کرنی ہوتی ہے نا, کیونکہ بچے صرف والدہ کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتے, صرف والد کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتے. ایز اے پیرنٹس ہی آپ ان کی گرومنگ کرتے ہیں, ایز اے پیرنٹس ہی آپ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں, اور میرے خیال میں اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, اور اگر سمجھنے والی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. زندگی کی سب سے بڑی خوشی؟ میری والدہ. اچھا, حیات ماشاء اللہ. جی الحمدللہ. ان کے ساتھ وقت گزارنا, بتانا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ جی بالکل. کوئی ورسٹ سچویشن زندگی میں, کوئی بڑا غم دکھ دیکھا ہو؟ میرے حال میں تو بہت چھوٹی تھی اس وقت, لیکن جب میرے وین مائی فادر ڈائیڈ آئی واز 7 years old, تو جو مشکل ہوئی ہوگی وہ والدہ کو فیس کرنی پڑی ہوگی. لیکن اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے ہماری اپ برنگنگ کی, اور جو آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کی تربیت, یہ ساری ان کی ویلیوز ہیں دی ہوئی. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو میں ہمیشہ چیریش کرتی ہوں, کہ اگر میری گھر کی ٹریننگ اور اس طرح کی جو آپ کی ایجوکیشن اور یہ سارا کچھ ہے, یہ اس طرح سے نہ ہوتا, تو مے بی یو کین فال اے پرے ٹو all these things. تو الحمدللہ ان کی طرف سے ہمیشہ ہمیں رزق حلال کے اوپر ایمفسس انہوں نے کیا, اور اسی کو لے کے ہم چل رہے ہیں. اچھا, 7 سال کی عمر میں آپ کے والد انتقال کر گئے تھے, جو کہ ایک 7 سال کی اس وقت کی بچی آج کی ماشاءاللہ وہ ایک ڈسٹرکٹ کمشنر ہے. تب مشکل تھا, لائف مشکل تھی, والد کی کمی محسوس ہوئی جب آپ نے گریجویشن کی, جب سی ایس ایس کلیئر کیا, خوشی ملی آپ کو؟ ٹو ٹیل یو آنیسٹلی مجھے والد کی کمی اس لیے زیادہ محسوس نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے بڑے بھائی انہوں نے بالکل والد کا پیار دیا, اور انہوں نے کبھی کمی محسوس ہونے نہیں دی. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے سبلنگس کی اس طرح سے پرورش کی جیسے آپ اپنے بچوں کی کرتے ہیں. زبردست. تو اس وجہ سے کبھی اتنی زیادہ کمی محسوس نہیں ہوئی. اچھا, جو آنے والے لوگ بچے نئے گریجویشن کر کے آ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, جو سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں, سنا اس کے لیے بڑا اعتکاف پہ بیٹھنا پڑتا ہے انسان کو, 2 سال کی محنتیں, کوئی گور ٹپس بتا دیں بچوں کو, شاید بچے سننے والے زندگی میں کامیاب ہو جائیں. ثابت قدمی سے لگے رہنا. میرا خیال ہے کہ سی ایس ایس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک دفعہ اس میں ناکام ہو گئے ہیں تو آپ نے بالکل اس میں ڈیجیکٹڈ نہیں ہونا, آپ نے اپنے کوشش کو جاری رکھنا ہے. 3 اٹیمپٹس اسی لیے رکھی گئی ہیں کیونکہ یہ صرف آپ کی محنت نہیں ہے, اس میں اور بہت ساری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. روڈ میپ بتائیے گا. جی, اس میں یہ کہ آپ 1 سال کی کمپلیٹ, میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ 1 year کمپلیٹ آپ اپنی زندگی کا سی ایس ایس کی تیاری کو دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کمٹمنٹ کے ساتھ اور اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنی تیاری کریں تو ہارڈ ورک کبھی بھی ضائع نہیں جاتی, اللہ تعالیٰ بھی اس کا ریوارڈ آپ کو دیتا ہے. آفٹر گریجویشن یہ سال شروع ہونا چاہیے. جی بالکل, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی, مطلب آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. سبجیکٹ سلیکشن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے سبجیکٹ ایسے چوز کیے ہیں جو آپ کے لیے اسکورنگ ہوں گے, جو آپ کی کوالیفیکیشن سے میچ کرتے ہیں, تو پھر آپ یقیناً کامیاب ہوں گے. چلیں, لاسٹ پہ مجھے بتائیے گا میم, چاہے ہم قصور ڈسٹرکٹ کی بات کریں, لاہور کی بات کریں, پنجاب کے 36 ضلع ہیں, پورے پاکستان میں چلے جائیں, انکروچمنٹ, تجاوزات کی بھرمار ہے ہر طرف. یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے. ہم بازار میں جائیں, فٹ پاتھ چلنے والے کی جگہ ہے, اس کا حق ہے, وہاں ریڑی بان ہے, دیگر لوگوں نے سٹالز لگائے ہیں. تو اس کے لیے قصور میں اسپیشلی کیا اقدام کر رہے ہیں آپ؟ قصور میں ابھی ہم نے بہت زیادہ انکروچمنٹس جو ہے وہ کوشش تو یہ کی ہے, جو بازار بہت تنگ ہے ادھر سے ریموو کروائی جائے. اور میرا اپنا پرسنل ایک ویو ہے کہ یہ آپ کا جو لوور طبقہ ہے, آپ اس کے لیے آلٹرنیٹ لائیولیہڈ کا جب تک انتظام نہ کر لیں آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے, اس وجہ سے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. تو آپ کوئی ایک میک شفٹ اوور, کوئی اس طرح کی مارکیٹ بنائیں جہاں پہ آپ ایک ڈیزائن کے ساتھ ریڑیاں لگا سکیں, وہاں پر ان کو شفٹ کر دیں, انکروچمنٹ ریموو کر کے, تاکہ وہ ایک پرماننٹ سولوشن ہو. کیونکہ ہمارے ہاں انفورسمنٹ اسکواڈ جاتا ہے, وہ ریڑیاں اور وہ چیزیں ختم کر کے اٹھا کے آ جاتے ہیں, 2 دن کے بعد آپ جائیں, جب وہ نہیں وہاں پہ ہوں گے وہ دوبارہ سے ویسے لگی ہوں گی. اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, آپ کی ایفرٹ ضائع ہوتی ہیں, آپ کی انرجی ضائع ہوتی ہے.
تو اسی طرح کا ایک آئیڈیا لے کے میں نے ایک پلان کی ہے مارکیٹ قصور دیپالپور روڈ کے اوپر. اس کے لیے ابھی ہم جگہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, تو وہ انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے. بالکل. لاسٹ کویشچن ہے میرا, ایک بندہ اتنی اسٹرگل کر کے آتا ہے, سی ایس ایس آفیسر بنتا ہے, کوئی پی پی ایس سی کر کے آتا ہے, کوئی سرکاری نوکری پہ, تو ایک سیاستدان جب اسے تھوڑا سا ڈانٹتا ہے بازار میں, خاص طور پہ خاتون کو, جو میں فردوس عاشق وان کے واقعے کی بات کر رہا ہوں, اب اچھی طرح واقف ہے, فیل کیا آتی ہے بینگ آفیسر, سیاستدان ورسز بیوروکریسی؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سیاستدان کیسے ہیں. الحمدللہ ضلع قصور میں ایجوکیٹڈ ہیں ہمارے منسٹرز جو بھی ہیں 2, اور کبھی ان کی طرف سے اس طرح کا پرابلم نہیں آیا. باقی یہ دیکھیں آپ کا آن اسپاٹ ری ایکشن ہوتا ہے جو کہ بعد میں آپ کی ساری چیزیں ڈٹرمن کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا نہ تو اس طرف سے ہونا چاہیے تھا جو میڈم فردوس عاشق کی طرف سے ہوا, اور خیال اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ بینگ, آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اکثر یہ کویشچن آتا ہے کہ آپ کو بینگ لیڈی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے, جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بینگ لیڈی ہماری سوسائٹل ویلیوز ایسی ہیں کہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے. مطلب جو بات ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک مرد ڈی سی کر رہا ہے, اس کی اس طرح سے نہ مانی جائے, لوگ شرم حیا میں عورت کی بات زیادہ مان جاتے ہیں. تو یہ اس کے پلس مائنس دونوں سائڈوں پر ہیں. پروگرام آپ کی آواز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہم سوشل ایشوز پہ پروگرام کرتے ہیں اکثر. جی, آپ پیغام صرف یہ ہے کہ جہاں پر آپ, کیونکہ میڈیا اکثر اپنی کوریج کے لیے نیگیٹو چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے, تو میں آج تو کوئی نیگیٹو نہیں کیا ہم نے. نہیں, تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اسی طرح آفیسرس کے جو پازیٹیو ایفرٹس ہیں ان کو ضرور ایکنالج کریں. اس سے ایک نئی انرجی آتی ہے کام کرنے کی اور موٹیویشن ہوتی ہے. میڈیا فرینڈلی کام ہو جائے. جی, میڈیا فرینڈلی ہو, یلو جرنلزم نہ ہو, تھوڑے سے فیکٹس کو دیکھ لیا جائے اور جو فیکٹس کے مطابق رپورٹ بنتی ہے وہی چلائی جائے. چلیں, بہت شکریہ جی. مس آسیہ گل ڈپٹی کمشنر قصور ہمارے ساتھ موجود تھی, ان کے ساتھ آپ نے پروگرام دیکھا. بڑے بڑے جو ہے وہ تلخ سوال بھی ان سے ہوئے, بڑے پازیٹیو بھی ہوئے, اور ان کا یہی میسیج ہے. خصوصی طور پہ ڈاکٹر فردوس عاشق وان کا جو واقعہ ہوا اے سی کے ساتھ, انہوں نے میسیج دیا کہ ڈیفینیٹلی جو سیاستدان ہے ہمارے, جو بیوروکریسی ہے تو وہ انسان ہے, پاکستانی ہے, پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, مل جل کے کام کرنا چاہیے, رسپیکٹ ایک دوسرے کی کرنی چاہیے. دوسرا, ڈسٹرکٹ قصور کے حوالے سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بننے جا رہا ہے, جو کہ خوشائن بات ہے, اور ہم امید کرتے ہیں ٹیم آپ کی آواز کی بھی یہی اپیل ہوگی تمام سیاستدانوں سے, تمام بیوروکریسی کے, کہ قصور جو لاہور کے بالکل ہمسایہ ایک ڈسٹرکٹ ہے, اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا کام ہے. ہم پاکستانی ہیں, اور ہوپ فلی یہ ڈسٹرکٹ قصور جو ہے یہ ڈیولپ ہوگا, یہاں پہ تعلیم بھی آئے گی, صحت کا اسٹرکچر بہتر ہوگا, ہاسپٹلز میں زیادہ زیادہ سہولیات دی جائیں گی. اور اس امید کے ساتھ اپنے میزبان زبیر ساجد ڈھیلو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.